16 اکتوبر 1951 یوم شہادت قائد ملت خان لیاقت علی خان۔ کہیں نہیں ہے، کہیں بھی نہیں لہو کا سراغ۔ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم، مسلم لیگ کے اہم رہنما، قائد اعظم محمد علی جناح کے سب سے بااعتماد اور قریبی ساتھی نواب لیاقت علی خان کی برسی کے موقع پر ان کے حوالے سے خصوصی رپورٹ ملاحظہ کیجیے۔ 16 اکتوبر 1951 کا دن تھا۔ وزیر اعظم پاکستان لیاقت علی خان کو کمپنی باغ راولپنڈی میں پاکستان مسلم لیگ کے جلسہ عام سے خطاب کرنا تھا۔ اوائل سرما کی اس شام نوابزادہ لیاقت علی خان 3:45 بجے جلسہ گاہ میں پہنچے۔ ان کے استقبال کے لیے مسلم لیگ کا کوئی مرکزی یا صوبائی رہنما موجود نہیں تھا۔ مسلم لیگ کے ضلعی رہنماؤں نے ان کا استقبال کیا۔ مسلم لیگ گارڈز کے مسلح دستے نے انہیں سلامی پیش کی۔ پنڈال میں 40-50 ہزار کا مجمع موجود تھا۔ مسلم لیگ کے ضلعی رہنما شیخ مسعود صادق کے خطبہ استقبالیہ کے بعد وزیر اعظم مائیک پر آئے۔ وزیر اعظم نے ابھی برادران ملت کے الفاظ ہی ادا کیے تھے کہ پستول کے 2 فائر سنائی دیے۔ اگلی صف میں بیٹھے افغان باشندے سید اکبر نے پستول نکال کر وزیر اعظم پر یکے بعد دیگرے 2 گولیاں چلائیں۔ پہلی گولی وزیر اعظم کے سینے اور دوسری پیٹ میں لگی۔ وزیر اعظم گر پڑے۔ فضا میں مائکروفون کی گونج لحظہ بھر کو معلق رہی، پھر تحکمانہ لہجے میں یہ آواز سنائی دی۔ دراصل یہ آواز ایس پی نجف خان کی تھی، جو کہہ رہے تھے، گولی کس نے ماری، مارو اسے۔ 9 سیکنڈ بعد 9mm پستول کا ایک فائر سنائی دیا، پھر یکے بعد دیگرے ریوالور کے 3 فائر سنائی دیے۔ اگلے 15 سیکنڈ تک ریوالور اور رائفل کے ملے جلے فائر سنائی دیتے رہے۔ اس وقت تک قاتل کے ارد گرد موجود لوگوں نے اسے قابو کر لیا تھا۔ اس کا پستول چھین لیا گیا تھا، مگر ایس پی نجف خان کے حکم پر انسپکٹر محمد شاہ نے قاتل پر سرکاری پستول سے یکے بعد دیگرے 5 گولیاں چلا کر اسے ختم کر دیا۔ وزیر اعظم شدید زخمی حالت میں جلسہ گاہ سے باہر لائے گئے۔ وزیر برائے امور کشمیر نواب مشتاق گورمانی کی گاڑی جلسہ گاہ میں داخل ہو رہی تھی۔ وزیر اعظم کو اسی گاڑی میں ملٹری ہسپتال پہنچایا گیا، جہاں وہ زخموں کی تاب نہ لا کر انتقال کر گئے۔ لیاقت علی خان کا قتل پاکستان کی تاریخ کے پر اسرار ترین واقعات میں سے ایک ہے۔ لیاقت علی خان کا قتل وہ نقطہ ہے جہاں پاکستان کی قیادت سیاسی لیاقت علی خان کا قتل وہ نقطہ ہے جہاں پاکستان کی قیادت سیاسی رہنماؤں کے ساتھ سے نکل کر سرکاری اہلکاروں اور ان کے کاسہ لیس سیاستدانوں کے ہاتھ میں پہنچی۔ قتل کے محرکات، سازشیوں کے نام اور واقعات کا تانا بانا شکوک و شبہات کی گہری دھند میں لپٹے ہوئے ہیں۔ ذیل میں ہم اس سازش سے پردہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سید اکبر نے ہزاروں کے مجمع میں لیاقت علی پر گولی چلائی۔ اس کی گرفتاری سے ساری سازش کا تانا بانا سامنے آ جاتا۔ قاتل کے ارد گرد موجود لوگوں نے اسے قابو کر کے اس کا پستول چھین لیا تھا، لیکن اسے پولیس نے موقع ہی پر مار دیا۔ دنیا بھر میں سیاسی قتل چھپانے کا یہ معروف طریقہ ہے کہ کسی شخص کو لالچ اور ترغیب کی مدد سے قتل پر آمادہ کیا جائے اور پھر جائے واردات کی افراتفری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے قاتل کو ختم کر دیا جائے تاکہ اصل سازش کا سراغ نہ مل سکے۔ وزیر اعظم خواجہ ناظم الدین نے اس قتل کی تفتیش انسپکٹر جنرل پولیس اعتزاز الدین کے سپرد کی۔ اعتزاز الدین نے بیگم لیاقت علی کو بتایا کہ وہ اصل مجرموں کے بہت قریب پہنچ چکے ہیں۔ 26 اگست 1952 کو وہ لیاقت علی کیس کی تحقیقات کے لیے پاکستان ایئر فورس کے طیارے میں پشاور جا رہے تھے کہ جہلم کے قریب جہاز کو آگ لگ گئی۔ اعتزاز الدین سمیت تمام مسافر ہلاک ہو گئے۔ لیاقت علی خان کے قتل کے مقدمے کے متعلق اہم کاغذات نظر آتش ہو گئے۔ پاکستان کے سابق کنٹرولر جنرل مشتاق احمد وجدی کے مطابق اعتزاز الدین سے جب بھی بات ہوئی تو صرف اتنا کہا کہ میاں موت سر پر کھیل رہی ہے۔ آخر وہ ہوائی جہاز کے حادثے کا شکار ہو گئے۔ لیاقت علی خان کے قاتل سید اکبر کو جائے واردات پر سرکاری پستول سے ہلاک کرنے والے انسپکٹر محمد شاہ اچانک بہت مالدار ہو گئے۔ انہوں نے پولیس کی ملازمت سے برطرف ہونے کے بعد لائل پور میں کپڑے کا کارخانہ لگا لیا۔ کچھ عرصے بعد ایک روز محمد شاہ کو نامعلوم افراد نے ضلع گجرات کے گاؤں مدینہ میں گولی مار کر ہلاک کر دیا۔
انسپکٹر محمد شاہ کے قتل کی خبر میں سید اکبر پر گولی چلانے کے انسپکٹر محمد شاہ کے قتل کی خبر میں سید اکبر پر گولی چلانے کے تناظر بیان کرنے پر اعلیٰ سرکاری افسروں نے ڈان کے ایڈیٹر الطاف حسین کو دھمکیاں دی۔ غلام نبی پٹھان نے مغربی پاکستان کے وزیر کی حیثیت سے چیف سیکرٹری سید فدا حسین حسن کو فون کیا۔ غلام نبی پٹھان نے مغربی پاکستان کے وزیر کی حیثیت میں چیف سیکرٹری سید فدا حسن کو فون کیا کہ آپ لیاقت علی قتل کیس کی فائل میرے پاس بھیج دیں۔ فدا حسین نے ٹال مٹول سے کام لیا۔ غلام نبی پٹھان کے اصرار پر جب انہیں فائل بھیجی گئی تو اس میں کوئی کاغذ نہیں تھا۔ فدا حسن کے مطابق غلام محمد کے زمانے میں مشتاق گورمانی گورنر مغربی پاکستان نے یہ فائل منگوائی تھی، واپس آئی تو فائل خالی تھی۔ فروری 1958 میں ایک بہت ہی اہم کیس لاہور ہائی کورٹ میں زیر سماعت تھا۔ ایک نکتے کی تصدیق کے لیے عدالت نے اٹارنی جنرل پاکستان کو حکم دیا کہ لیاقت علی کے قتل کے متعلق پولیس کی تفتیشی فائل عدالت کو مہیا کی جائے۔ 8 مارچ کو CID نے عدالت کو مطلع کیا کہ تلاش کے باوجود اس فائل کا کوئی پتہ نہیں چل سکا، لہٰذا حکومت اسے پیش کرنے سے معذور ہے۔ 16 اکتوبر 1951 کی شام ریڈیو پاکستان نے کمپنی باغ راولپنڈی سے وزیر اعظم لیاقت علی کی تقریر براہ راست نشر کرنے کا اہتمام کر رکھا تھا۔ ریڈیو کے نشریاتی آلات سٹیج پر رکھے ایک میز پر نصب تھے۔ وزیر اعظم کے قتل کے بعد یہ میز الٹ گئی مگر ریکارڈنگ کا عمل جاری رہا۔ 1 منٹ اور 43 سیکنڈ کی اس ریکارڈنگ میں مختلف گولیوں کی آواز اور بھگدڑ کا احوال محفوظ ہو گیا۔ یہ ریکارڈنگ انکوائری کمیشن میں متعدد مواقع پر پیش کی گئی۔ ریڈیو پاکستان کے ریکارڈ میں لیاقت علی کی بہت سی تقاریر محفوظ ہیں مگر پاکستان کے کسی ریڈیو اسٹیشن پر 1.25 منٹ کی یہ اہم ریکارڈنگ موجود نہیں۔ انسپکٹر جنرل پولیس اعتزاز الدین کے بعد لیاقت علی کے قتل کی تفتیش DIG سرحد AB آوان کے سپرد کی گئی۔ AB آوان کے مطابق جب اس تفتیش کی مکمل رپورٹ محمد علی بوگرا کو پیش کی گئی تو انہوں نے اس پر کوئی توجہ دیے بغیر نہایت بے رخی سے صرف اتنا کہا کہ حکومت اس ضمن میں اسکاٹ لینڈ یارڈ کی خدمات حاصل کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ محمد علی بوگرا نے برطانوی اسکاٹ لینڈ یارڈ کے ایک افسر مسٹر یورین کو لیاقت قتل کیس کی تفتیش کے لیے وزارت داخلہ میں ایڈیشنل انسپکٹر جنرل پولیس کا عہدہ دے کر مقرر کیا۔ انہوں نے 7 ماہ تک تحقیقات کرنے کے بعد 6 جون 1955 کو وزیر داخلہ جنرل سکندر مرزا کو اپنی رپورٹ پیش کر دی۔ یہ رپورٹ کبھی منظر عام پر نہ آ سکی۔ اسکاٹ لینڈ یارڈ کے ریکارڈز آفیسر کے مطابق نیو اسکاٹ لینڈ یارڈ کے ریکارڈ میں لیاقت علی قتل کی انکوائری سے متعلق کوئی مواد موجود نہیں۔